अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम वरीशा और आज मैं गई थी उस्मानिया इस्लामिक फाउंडेशन में, जहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट किया अल्लामा इकबाल डे को। सो लेट्स सी कि वहाँ पे बच्चों ने क्या क्या प्रिपरेशंस की। छोटी छोटी क्लिप्स में उनकी ऐड करूँगी, कंप्लीट वीडियो नहीं करूँगी, उससे वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। सो आई विल ऐड स्मॉल क्लिप्स एंड आप लोग वहाँ देखें वहाँ पे बच्चे कितने डिसिप्लिन थे और कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने चीज़ें प्रिपेयर की थी। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई, स्किट्स हुए, एवरीथिंग आई विल शो यू इन दिस वीडियो। स्टार्टिंग एज यूजुअल तिलावत कुरान से हुई थी, उसके बाद नात हुई। लेट्स सी कि नात कैसी पढ़ी है। चश्मे नम चाहिए और शौक तलब मोतबर चाहिए, सोज़ दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए और शौक तलब मोतबर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां, अब आँख काफी नहीं है नजर चाहिए, उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बशे लब नहीं, चश्मे तर चाहिए, अपने रूदार गम में सुनाऊं किसे, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या, जिसकी खाके कदम भी है खाके शिवा, मेरे जख्मों को चारागर चाहिए, मेरे जख्मों को चारागर चाहिए, रौनके जिंदगी तो बहुत देख ली, अब मैं आँखों का अपनी करूँगा भी क्या, अब न कुछ दीदनी है न कुछ गुफ्तनी, मुझको आका की बस एक नजर चाहिए। इसके बाद कुछ बच्चों ने 2-3 स्किट प्रेजेंट किए एंड देन हुआ स्पीच कंपटीशन। तो चलें वो देखते हैं।
تقدیر سے پہلے خدا ہر بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال نے نوجوانوں کو علم حاصل کرنے کی تاکید کی اور آپ نے فرمایا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے مشکل تیری آسان پڑھا کر, پڑھنے کے لیے اگر کچھ نہ ملے تو, پڑھنے کے لیے اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے دن کے عنوان پڑھا کر. اقبال تو شاعر نہیں ہوئے, فلسفی بھی تھے, ان کو ان کے ہمدرد رہنما بھی تھے. انہوں نے اسلامی تہذیب کی تعریف کی اور مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی. لارے تیری روح کو تسکین ملے گی, لارے تیری روح کو تسکین ملے گی, دور کب کے لہمات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے تو کرینا, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کرینا, دوسروں کو نیند کے فرمان پڑھا کر. آپ چاہتے تھے کہ بزرگان کا ہر مسلمان امام کی نصیب بن جائے. اس کے ساتھ ہم تقریب کا اختتام اس شعر سے میں کرنا چاہوں گی. کھولا زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ, کھولا زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ, مشرق کو ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. اقبال میری قوم کا اقبال کھو گیا, اقبال میری قوم کا اقبال کھو گیا, ماضی تو سنہرا تھا لیکن حال کھو گیا. شکریہ. على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج ہم اس ہستی کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس سے سوئی ہوئی قوم کو جھکایا, مایوس دلوں میں امید کے چراغ روشن کیے اور غلام ذہنوں کو آزادی کا شعور بخشا. وہ ہستی جس کا ہر لفظ روشنی, ہر شعر بیداری کا نعرہ, ہر خیال ایمان کی خوشبو سے لبریز ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں شاعر مشرق, فقیر اسلام, حکیم الامت کی. علامہ اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ کی سرزمین پر پیدا ہوئے, مگر ان کی زندگی ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک قوم کی بیداری کی کہانی ہے. اقبال نے مسلمانوں کو بتایا کہ عزت, وقار اور کامیابی تلوار سے نہیں بلکہ فکر, علم اور ایمان سے حاصل ہوتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقبال نے جب دیکھا کہ مسلم نوجوان تقلید کی زنجیر میں جکڑ کے ہیں تو ان کی رگوں میں پھر سے خودی اور غیرت کا خون دہرانے کے لیے ایک ولا انگیز دم آیا. نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے. اقبال کو نوجوانوں سے بے پناہ محبت تھی. وہ انہیں قوم کا قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے. ان کے نزدیک نوجوان وہ شاہی ہے جو بلند پرواز کرتا ہے اور تھک کر بیٹھتا نہیں بلکہ پر پھیلائے آسمان چھو لیتا ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے تو آسمان اور بھی ہے. اقبال کے نزدیک نوجوان کی آنکھ میں خواب اور دل میں ایمان ہونا چاہیے. اقبال کو نوجوان وہ ہے جو مشکلات سے ڈرتا نہیں بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے. وہ چاہتے تھے کہ نوجوان مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلائے, علم حاصل کرے اور اپنی قوم کے لیے روشنی کا سبب بنے. اقبال کے اشعار آج بھی ہمیں جگاتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قوموں کی تقدیر افراد کے کردار سے بنتی ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جناب صدر, آج کے دن ہم یہ عہد کریں گے ہم اقبال کے خوابوں کا پاکستان بنائیں گے. ایسا پاکستان جہاں ایمان ہو, علم ہو, عدل و انصاف ہو اور جہاں نوجوان شہین کی طرح بلند پرواز کرے, جہاں ہم سب اپنی خودی کو پہچان کر اپنے وطن کو اقبال کے خواب کے مطابق سنواریں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. نہیں ہے نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پائے, نہیں ہے نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پائے, تو شاہی ہے بسیرا کرے پہاڑوں کی چٹانوں پر. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوانوں کو میری آہ سحر دے, جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شہین بچوں کو مارو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. صدر محفل معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے اس پر وقار تقریب میں جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع
ملا ہے اس کا عنوان ہے 9 نومبر شو میں اقبال. ساتھیہ جوٹار یہ وہ دن ہے جب ہم اپنے شاعر مشرق حکیم العلامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی خدمات کو یاد کرتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور تحریروں کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا. علامہ اقبال خودی کا تصور پیش کرتے ہیں. ان کے نزدیک خودی انسان کی شناخت اور پہچان ہے اور وہ فرماتے ہیں خودی کو غیر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو غیر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. With the name of Allah, who is the gracious and the most merciful. Respected principal, honorable teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Of average years reminds of the significant day and date when a child took birth in Sialkot, who changed not only the government set up a subcontinent but also infused new spirit among the Muslim of subcontinent. He was Dr. Allama Muhammad Iqbal. Allama Muhammad Iqbal appeared on the scenes of this world with such a sensitive soul, keeping the ability to prove deeper and deeper into real nature of the changing world, and with the eyes of reaching beyond the blue sky and searching the secret of eternity. He was born in Sialkot on 9th November 1877, where he got his earlier education. His poetry carried the message of Islam. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا, ذرا وہ دبدبا وہ جلال کھو گیا, ذرا وہ دبدبا وہ جلال کھو گیا, حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا. جناب صدر, معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال. جناب صدر, اقبال ہی بر صغیر کے وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں جکڑے مسلمانوں کی ہم آہنگی کا احساس کیا, ان کے لیے الگ وطن خطہ ارض کی ضرورت محسوس کی. اپنے خطبہ اعلیٰ آباد میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا پورا نقشہ پیش کیا. نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں. جناب صدر, اقبال ہی نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور اس منزل کے حصول کے لیے محمد علی جناح جیسے عظیم رہنما کی قیادت بھی فراہم کی. قائد اعظم نے اقبال کے اسی فکری تصور کو نشان منزل بنا کر مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کا کارنامہ سر انجام دیا. جناب صدر, اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر مسلمانوں کو اقبال کی قیادت میسر نہ ہوتی تو مسلمانوں میں الگ وطن کی سوچ بھی پیدا نہ ہوتی. علامہ محمد اقبال اپنے نظریات کے لیے ہمیشہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. وسلم.
اوکے ایوریون، تو یہ تھی عثمانیہ اسلامک کی کیوٹ سے بچوں کی کیوٹ پرفارمنسز. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور جو کوئی ملتا ہے آپ لوگوں کو، جتنے رشتہ دار ہیں سب کو میرا چینل فارورڈ کر دیں.